اسکر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک بھیجی والد صاحب کے لیے جو ان کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے. تو قرآن میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا. تو جب اپنے چہرے پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی تو بینا ہو گئے. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو شاعر اللہ ہیں، یہ جو تبرکات محسنہ ہیں پاکوں کے، ان سے ایسے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں سر؟ بہت اہم آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حوالہ دیا آپ نے. یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں شاعر اللہ کی جی تو یہ جو قمیص سے حضرت یوسف میں اگر اتنی برکت آ گئی سبحان اللہ، واہ واہ، تو وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس نبی اللہ کے پاک نبی کے بدن سے وہ مسحوب ہے وہ قمیص، واہ واہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس میں شفا بھی رکھی ہے، اس میں برکت بھی رکھی ہے. تو یقیناً ان ہستیوں کا جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سید الانبیاء ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، 1,24,000 انبیاء میں سے، یا اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں کہ جن کی نسبت رسول سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت اور عظمت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ ان سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ ان میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. میں تھوڑا سا ایک چیز، ابھی آپ بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، دیکھیے جب آپ نے پوچھا نا مفتی صاحب سے کہ صالحین کا بوسہ ان کو دینا، اور ان کو دیکھیے ایک چیز اگر کلیئر ہو جائے نا ہمارے ذہن میں کہ جب ہم ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، تقدس کے قائل ہیں، عظمت کے قائل ہیں، ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی میں صحابہ کرام ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے رہے، یا بعد میں جو امت مسلمہ ہے وہ ان کی قبور مطہرہ کے ساتھ جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سارا اسی وجہ سے ہے چونکہ یہ اللہ کے مقرب ہستیاں. یہ زندہ مردہ کا تو حکم ہی ایک ہے، حکم ہی ایک ہے. اس میں کتنی حدیثیں، اما عائشہ کی مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی ہڈیاں توڑنے کے برابر ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے کہ سرکار جنت البقیع میں کہیں گے تو کوئی شخص کسی کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو آپ نے میں تم کیوں دے رہے ہو اس کو، اٹھو، تو اٹھا دیا اس کو. یہ زندہ مردہ کا تو ایک طرح کا کام ہے. بالکل ایسے. اور پھر دوسری بات دیکھیے، آپ دیکھیں نا، جب ہم یہ قرآن مجید کے اوپر ہمارے ہاں یہ مرسوم ہے کہ ہم وہ غلاف کے اوپر لگا دیتے ہیں، جی ایسے ہی ہے نا. صحیح. وہ غلاف کیا چیز ہے؟ وہ کپڑا ہی ہوتا ہے نا. ہاں، ویسے عام کپڑے کو ہم نہ بوسہ دیتے ہیں نہ اس کے لیے احترام کا قائل ہے، چونکہ لوگ قرآن کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی یہ ایک علامت ہے کہ یہ خاص ہے ہم میں سے، ایک علامت ہے کہ وہ اگر جیسے قرآن کے اوپر غلاف آ جاتا ہے وہ پھر عام کپڑا نہیں رہتا، وہ مقدس ہو جاتا ہے چونکہ نسبت قرآن سے ہوگی، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اس کو بھی چومتے. تو ایسے ہی سید الانبیاء ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، ان سے جس چیز کی نسبت ہو جائے. پروفیسر صاحب یہ نسبت جو ہے نا بڑی عجیب چیز ہے. یہ نسبت اگر کوئی بڑا آدمی ہو نا، اس کی نسبت کسی چھوٹے سے ہو جائے، پس سے ہو جائے، تو وہ بڑا بھی چھوٹا بن جائے گا. صحیح. لیکن اگر آدمی بظاہر اس کا معاشرے میں کوئی حیثیت مقام نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی نسبت بڑے سے ہو جائے تو وہ نسبت اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے. بالکل. تو اس لیے یہ حقیقت میں مقام انبیاء کو، مقام صالحین کو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو، ان کے مقام کو واضح کرنا تھا اللہ نے، جتنی آپ مثالیں دے رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں اگر اللہ نے شفا رکھی ہے، والد کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو وہ نبی کے مقام کو بتانے کے لیے کہ نبی سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے، تو جب ایک قمیص شفا دے سکتی ہے کہ جو نبی کا بیٹا ہے، جو نبی کے اہل بیت ہیں، جن کی نسبتیں نبی سے ہیں، تو ان میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور وہ بھی اس مقام شفا پر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اب میں قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ جو شب قدر کی اتنی فضیلت ہے، یہ کیوں ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کو اتنی فضیلت دی کہ ایک آیت کی اگر تلاوت کریں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. یہ سارا اسی وجہ سے چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس میں. تو میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ اتنا بعظمت ہو جائے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا مقام کتنا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ.